اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی عظیم الشان اور لاجواب اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی نشریات، جس کا نام ہے باخبر پاکستان۔ عید گزاری ہم نے، رمضان بھی گزارے، کیسے گزارے، کس طرح سے گزارے، کوئی ان سے پوچھے کہ جن کے گھر پہ افطار کے پیسے نہیں تھے، جن کے گھر پہ سحری کے پیسے نہیں تھے، جب سحری کر لی تو افطار کے لیے بیار و مددگار ہو کے ایک باپ ایک بھائی کیسے الگ الگ دسترخوانوں پہ جا کے اکٹھی کرتا تھا افطاری کا سامان کہ میں جاؤں گا اپنے بچوں کو افطاری کرواؤں گا۔ ناظرین کرام، بہت برا حال ہے پاکستان کا، اور ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان محترم جناب آصف علی زرداری، جو کہ علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ صحت کلی عطا کرے، پاکستان کی عوام پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھ رہی ہے۔ جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کی، ہم بات کریں گے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ 12 اپریل کو مہاجر قومی موومنٹ کیا کرنے والے ہیں، آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ دیگر پلیٹ فارم پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے، مختلف ٹی وی چینلز کی آپ زینت بنتے ہیں، آپ کا تعلق MKM پاکستان سے ہے، کثیر تعداد میں ووٹ حاصل کیے، کامیابی حاصل کی اور MNA کی سیٹ اپنے نام کی۔ محترم جناب اقبال محسود صاحب، السلام علیکم اقبال بھائی۔ اقبال بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، ایک اور شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ سوشل ورکر تو تھے ہی، لیکن ایک گڈ نیوز ہمیں ملنے کو بیقرار تھی۔ پہلا انٹرویو میں کر رہا ہوں ان کا جب انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ اس میں شمولیت اختیار کی یا اس کی پوری بھاگ دوڑ اپنے نام کی، پاکستان قبائل موومنٹ کے آپ روح رواں ہیں جناب ظفر لالا۔ السلام علیکم ظفر بھائی۔ ظفر بھائی کیسے مزاج؟ اللہ کے کرم، آپ سنا ٹھیک؟ کرم اللہ پاک کا۔ ان کے ساتھ ہی میری کو ہوسٹ کے فرائض انجام رمضانوں میں بھی دیے اور اب بھی دیے کنزا الطاف۔ کنزا کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کنزا، حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ صدر ہمارے جو کہ بیمار ہیں، تو سننے میں آ رہا ہے کہ محسن نقوی جو اس کی بھاگ دوڑ ہے وہ سنبھالیں گے۔ کیا لگتا ہے سیاست میں کیسی اچھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے؟ اچھا، میں اس چیز کو اس لیے اتنا نہیں سمجھ رہی اچھاڑ بچھاڑ کے، آپ دیکھیں پہلے ہی آگے بہت ساری پارٹیز کا ایک گیٹ ٹوگیدر ہی چل رہا ہے، تو ایک شخصیت کی جگہ دوسری شخصیت ٹیک اوور کر لے گی۔ اب ظاہر ہے ان کی اگر صحت اجازت نہیں دے رہی اس چیز کی تو آبویسلی کوئی اور اس کو ٹیک اوور کرے گا، اور سسٹم تو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ سسٹم کی آپ نے بات کی ہے تو چلتے ہیں اقبال محسود کی جانب۔ اقبال بھی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، مصروفیات آپ کی بہت تھی، رمضان میں تو آپ ٹائم دے ہی سکے، لیکن آج ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ ہم نے کہا اقبال بھی آج تو آپ آئیں گے، کیونکہ عوام کی بات ہو رہی ہے، پاکستانی عوام کی۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کراچی میں چھوٹے سے چھوٹا حادثہ ہوتا ہے آپ کے حلقے میں، اگر پانی کی بات ہوتی ہے، اسٹریٹ کین کی بات ہوتی ہے، تو اقبال محسود بڑھ چڑھ کے وہاں حصہ لیتے ہیں اور اس گھرانے کی، اس متاثرہ فیملی کی ہم آواز بنتے ہیں۔ یہ المیہ کیسے آپ کے دل میں یہ جذبہ کیسے آیا؟ بھائی شکریہ، آپ نے مجھے اس اہم ٹاپک پر جو ہے وہ انوائٹ کیا۔ بھائی اصل میں دیکھیں، حادثات جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور آل اوور اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو آپ موٹر ویز پر دیکھیں بہت بڑے بڑے حادثات، ایون کہ ہمارے اکثر آپ ٹرینس دیکھ لیں وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں، اپنے ٹریک سے اتر جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھے بہت بڑے بڑے حادثات ہوئے، پلینس کے بھی ہوئے۔ لیکن ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے پاس ملک میں دو ہی چیزیں ہیں جو ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، وہ ایک پورٹ ہے اور دوسرا ٹرانسپورٹ ہے۔ لیکن دیکھیں ٹرانسپورٹرز جو ہیں، جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں یا جتنے بھی حضرات جو ٹرانسپورٹ تنظیمیں جو ان کی بنی ہوئی ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاست کی طرف کم آئیں اور اپنے جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کی اپنی فیلڈ ہیں، ان پر توجہ دیں۔ جو ایس او پیز گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے، دیکھیں ان ایس او پیز پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا، یہ حادثات جو ہے روز بروز بلکہ بڑھتے جائیں گے آگے۔
جس طرح سے ٹریفک بڑھ رہی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی میں کوئی 60 لاکھ پلس جو ہے وہ بائکس چل رہی ہیں اور کوئی 40 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس کارس ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں جس طرح کی ہمارے پاس روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے کہ ان پہ یہ کروڑوں کے حساب سے گاڑیاں چلیں. پھر ہیوی ٹریفک جو ہے وہ جب رات 10 بجے کے بعد سے شہر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ شارع پاکستان کی میں اگر آپ کو یا پھر یہ مائی کلاچی روڈ پہ آپ دیکھ لیں برا حال ہوتا ہے. فیملیز اکثر اس ٹریفک پہ جو ہے نا پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا بات اس میں سندھ حکومت کی کوتاہی کو جو ہے نا میں پوائنٹ اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں فٹنس. اکثر آپ نے سنا ہوگا فٹنس کی بات آتی ہے. دیکھیں آپ مزے کی بات بتاؤں، پورے سندھ میں ایک فٹنس انسپیکٹر بیٹھا ہوا ہے جو یہاں سے لاڑکانہ کا بھی فٹنس دے رہا ہے، گھوٹکی کا بھی دے رہا ہے، کراچی کا بھی دے رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر تھانے میں ہوتا. اگر آپ ہر پولیس اسٹیشن میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم ڈسٹرکٹ میں ایک انسپیکٹر ہونا چاہیے تھا جو فٹنس خود فزیکلی جا کے چیک کرتا گاڑی کی کہ گاڑی کی بریکس کام کر رہی ہیں. اصل میں پرابلم حادثات بڑھنے کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آج کل آپ نے شاید اگر ڈمپرز دیکھے ہوں یا آئل ٹینکرز دیکھے ہوں، لوگوں نے کیا کیا، جاپان سے گاڑی جب آتی ہے، ہینو یا سوزو گاڑیاں جب آتی ہیں یا نسان جو گاڑیاں آ رہی ہیں جن کے آپ نے آگے کیبنز دیکھے ہوں گے جن میں ڈرائیور وغیرہ وہ آگے کیبن ہوتے ہیں، باقی جو پیچھے باڈیز ہیں وہ یہاں پر لوکلی جو ہے نا وہ بناتے ہیں. اس میں کرتے کیا ہیں، اس میں یہ لوگ اپنے طور پر چینجز کر دیتے ہیں. اس میں ویلز بھی بڑھا لیتے ہیں اور اس میں زیادہ لوڈ کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی باڈیز بھی بڑھا لیتے ہیں. اب جاپان سے گاڑی آتی ہے، آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف اس کے پیپر چیک کریں کہ جاپان سے وہ گاڑی آئی تو اس نے کتنا وزن جو ہے اس پر لکھا ہوا تھا اور یہاں پر وہ 60 ٹن سے زائد کا وزن جو ہے ویٹ وہ لے کر جا رہے ہیں. اچھا موٹر وے جہاں جہاں پر موٹر وے پولیس ہے تو ان کے پراپر جو ہے وہ انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر ان کو روک کر ان کو چالان بھی کرتے ہیں، ان کو آف لوڈ بھی کرتے ہیں. لیکن شہر میں جب وہ داخل ہوتی ہیں گاڑیاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جو رٹ منوائے گی نہیں، جب تک وہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہوگی تب تک یہ مسائل ہوتے رہیں. اقبال بھی جو آپ کا حلقہ ہے نا جی وہ ایک نمایاں کارکردگی رکھتا ہے، جی ایک بڑا مارکہ ہے وہاں آپ کو اسٹریٹ کرائم بھی ملے گا، وہاں منشیات کا کام بھی آپ کو ملے گا. لیکن کمی واقع ہوئی ہے، کچھ کمی، میں پوری نہیں کہوں گا. کبھی بھی ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں ماحول دیکھا جاتا ہے پہلے نا کہ بھائی یہاں کیا کیا ایکٹیویٹی ہے. جب آپ کامیاب ہو کے اس حلقے میں اترے ہیں، جیسے کہ کوئٹہ ٹرمینل کی بات کی جائے، وہاں لاکھوں کروڑ روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے. کافی دفعہ میں نے وہاں جانے کی کوشش بھی کی اور چاہا بھی کہ کوئی ایسی سرپرستی مجھے حاصل ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے میرا ساتھ دیں تو وہاں جا کے ہم دکھا سکیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ کی کافی نگاہ ہے اور کافی دفعہ آپ نے اس پہ آواز بلند کی بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے اس کو روک تھام کیا جا سکتا ہے؟ کون کون لوگ انوالو ہے؟ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ یہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ تو گاڑیوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کتنی خوش اسلوبی سے کام اتارا جا رہا ہے وہاں. ابرار بھائی، میں اس پر احتجاج بھی کر چکا ہوں، ہائی وے بلاک کر کے پچھلے مہینے، شاید آپ کے علم میں ہوگا. ہم نے کافی بڑا احتجاج کیا، میرے ساتھ میرے ایم پی ایز بھی تھے، پوری پارٹی کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈائریکشن تھی، پارٹی کی قیادت بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی، ذمہ داران بھی موجود تھے. لیکن دیکھیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہاں پر چھالیا کے گوڈاؤنس ہیں، اس کے علاوہ این سی پی اگر آپ آ جائیں وہاں ایرانی مصنوعات کھلے عام بک رہی ہیں. اس سے نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے برار بھائی کہ جو آپ کی لوکل مارکیٹ ہے وہ آپ کی ڈاؤن ہو جائے پروڈکٹ گی. ہے وہ ڈاؤن بالکل ہو ایسا جائے ہی گی. ہے، ہاں وہ بھی ہے بھی ڈاؤن ہے بالکل. وہ پروڈکٹس آپ کی نہیں بک رہی ہیں، وہاں سے وہ اسمگل ہو کے یہاں چیزیں آ رہی ہیں، ٹائر آ رہے ہیں جو لوکل. آپ یہ دیکھ لیں، آپ کے جوسز ہو گئے، آپ کے سگریٹ جی ہے، ہاں سگریٹ ہو گئی، یہ کپڑا بھی ہے، جی ہاں کپڑا بھی آ رہا ہے وہاں سے. جی ہاں جی ہاں بالکل کپڑا، یہ بہت ساری پروڈکٹس ہیں، کافی ساری. میرے حساب سے تو کوئی 600 سے زائد جو ہے مصنوع آئٹمس آ رہے ہیں جو نان کسٹم پیڈ ہیں اور یہاں آ کر آپ کی لوکل مارکیٹ کو خراب کر رہے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کے پاس لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جو بار بار ہم لوگ لوکل پولیسنگ کی بات کرتے ہیں وہ کرتے ہی اس لیے
यहाँ पर देखें पुलिस जो है वो थाने बिकते हैं, वो आपके इल्म में बोलियां लगती हैं। अभी सोराबकोट थाने की जो है वो फिर से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं कि पता नहीं 12 लाख में 18 लाख में कुछ इस तरह की ये सुनी सुनाई बातें हैं। देखिए मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं, अगर होगा तो फिर इंशाल्लाह उसको भी हम शेयर करेंगे। लेकिन देखें ये प्रॉब्लम है यहाँ पर सिंध में जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो अक्रॉस द बोर्ड हो, सही है ना। जब तक कि आप ये स्मगलिंग नहीं रोकेंगे, जब तक कि आप इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, जराइम नहीं रोकेंगे। देखिए जराइम ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, मंशियात के अड्डे हो गए, ये स्ट्रीट क्राइम्स हो गए, सही है ना, पानी चोरी हो गई। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये पानी जो चोरी हो रही है, सोराबकोट टाउन की कोई 60 करोड़ से ज़ायद की पानी चोरी हो रही है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा एट दी एंड अगर आप देखेंगे तो ये टेररिज्म में ही इस्तेमाल हो रहा है। ये जो नॉन कस्टम पेड चीज़ें, ये छालिया वगैरह, ये कोई शरीफ आदमी का तो काम है नहीं। जितने भी हैं सब जराइम पेशा हैं, पुलिस को पता है, पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। बार बार बता चुके हैं, इनके जो हाई ऑफिशल्स हैं उनको भी बता चुके हैं। लेकिन आप ये देख लें कि ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने, हमारे IG साहब ने एक ड्राइव शुरू की थी गुटका और इसके ख़िलाफ़, ये छालिया मावा वगैरह इनके ख़िलाफ़। अब ये देखें बुरी तरह से नाकाम हो गए। IG साहब जो हैं वो अपनी कही हुई बात को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते अपनी फोर्स से, तो बेबसी का आलम आपके सामने है। मंशियात हम देखने में आता है, सुनने में भी आता है कि फ़लाँ चेक पोस्ट पे इतने टन छालियाँ पकड़ी गई। जब छालियाँ टनों के हिसाब से पकड़ी जाती हैं तो ये चेक पोस्ट से इस तरफ आती कैसे है, बिकती कैसे है, ये भी तो एक सवाली निशान है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन मार्क है कि इसको देखा, पकड़ा, अच्छा पकड़ने के बाद फिर भी छालियाँ बिक रही हैं, वो पकड़ी जाती है तो फिर वो जाती कहाँ है? अबरार भाई आपके इल्म में होगा, चंद साल पहले कस्टम के अफसरान गिरफ़्तार हुए, वो भी मुलव्विस थे इसमें। बाकी हमारे जो लोकल जो इदारे हैं, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं। और ये कोई ये नहीं है कि छालियाँ यहाँ कराची में उग रही है या सोराबकोट में या कोई अतराफ़ में। ये छालियाँ जहाँ से आ रही है वहीं से लाइन होती है, बसेस लेकर आती हैं। उसके अलावा आजकल तो मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रही है। आप प्रॉपर जो है वो लाइन होती है, पुलिस उनके साथ मिली हुई होती है, पुलिस बाकायदा इनको स्क्वाड करती है। 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी नाज़िरान, दालों में, वीगो गाड़ियों में, उसके अंदर दरवाज़ों में, टायरों में, मैंने देखा ही है, मैंने काफ़ी दफ़ा देखा। लेकिन एक बात भी मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फुटेज हमें मिले कि जिसके ऊपर हम पूरा काम करें। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर होना चाहिए। इब्रार भाई हम तो बार बार जो है वो हमारा काम है आवाज़ लगाना और उसकी निशानदेही करना। देखिए मेरे पास कोई अपनी फ़ौज तो है नहीं कि मैं भेजूं और उनको जाके गिरफ़्तार कराऊं, या उनको बज़ोर ताकत हम रोक नहीं सकते। हम बता सकते हैं, आपके चैनल पर बैठकर आज फिर बता रहे हैं कि ये जितने भी कोयटा टर्मिनल हो गया या पंजाब अड्डा हो गया, देखिए इनके ऊपर जो है मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इदारे मौजूद हैं लेकिन वो भी साथ जो है वो इन जराइम पेशा लोगों के साथ मिल जाते हैं और फिर इनका जो है वो एक सपोर्टिव करैक्टर जो है ना, उल्टा वो सपोर्टिव करैक्टर का एक किरदार अदा कर रहे होते हैं। देखिए हमारे जितने भी इदारे हैं, पुलिस से तो हमें कोई तवक्को नहीं है, कौमी सलामती के इदारों से है कि वो इस चीज़ को ख़ुद अपने तौर पर देखें। और ये गन जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाकों में, देखिए चलें छालिया ये तो फिर भी इतना वो नहीं है। आप ये देखें कि हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स, आइस, क्रिस्टल और ये इस तरह का जो है ना वो बहुत ही वो आपको ईज़िली अवेलेबल है। जी ऐसा आप कराची के जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं आप आएँ, वहाँ आपको ईज़िली अवेलेबल है। अभी ये एक जो अरमगान वाला एक वाक़या सामने आया, आप ये देखें किस तरह से कोलंबिया से और किस किस तरह की ड्रग्स जिनके नाम किसी ने नहीं सुने, हमने तो माजी में कभी ये नाम नहीं सुने थे जो हमें अब सुनने को मिल रहे हैं। बहरहाल आपसे भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग आएँ, वहाँ आकर प्रोग्राम्स करें, लोगों को बताएं और हमारे जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसको आप जो है वो बेदार करने में हमारा साथ दें। बिल्कुल इकबाल भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही और हम आपके साथ राब्ते में तो रहते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो हम अपने नाज़रीन को दिखाएं, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान हमारे प्रोग्राम का नाम है और हमारे खुशनसीबी है कि एक और शख्सियत जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, इनका नाम तो पूरी दुनिया में गश्त कर रहा है, लेकिन आज हमने अपने शो में इनको मदऊ किया। हमारी खुशनसीबी कि उन्होंने वक्त दिया
میں ظفر لالا کی جانب جاؤں گا. ظفر بھائی سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کے ٹی وی چینل کا بھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے ہمیں انوائٹ کیا اور بلایا. اور آپ سنیں طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیر خیرت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. پاکستان قبائل موومنٹ, جی دیکھیے ہر قوم اپنا کام کرتے ہیں, سرائکی, سندھی, بلوچی, پٹھان, لیکن قبائلی, کیونکہ قبائلی علاقے جو ہے ان کا بڑا کردار ہے پاکستان کی سلامیت میں, پاکستان کی محبتوں میں. پٹھان جو ہوتے ہیں بڑی محبت رکھتے ہیں, جیسے کہ ابھی نجی پروگرام میں میں نے آپ سے ایک بات بھی کی تھی. تو کیا ایسا ہوا کہ آپ نے فوراً سیاست میں قدم رکھ لیا اور پارٹی لاس کر دی؟ اس کا اصل وجوہات یہ تھی کہ یہ پہلے جو یہ پاکستان قومی موومنٹ ہے یہ ہماری ایک برادری اور قومی سسٹم, قبائلی سسٹم سے, ہماری چھوٹے گاؤں سے کچھ لوگوں نے یہ اس کو شروع کیا تھا اور اس کا نام تھا SQM, سلیمان خیل قبائل موومنٹ. بیسیکلی ہم جو ہے ہماری جو قومیت ہے وہ سلیمان خیل ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب وہ تھوڑا سا آگے چلے تو پھر ہم لوگ نے جب اس میں شمولیت اختیار کی تو ہم نے اس پہ ان کو توجہ کیا اور غور کیا کہ یہ جو SQM ہے یہ تو ایک لمیٹڈ ہے, تو کیوں نہ اس کو پورے پاکستان کی قبائل موومنٹ پہ لے کے جائیں. تو اس کا باقاعدہ پھر ہم نے اس کو PKM پاکستان قبائل موومنٹ کا نام بھی دیا اور الحمدللہ پورے پاکستان کے قبائل لوگ جتنے بھی ہیں سب کو اس میں انوائٹ کیا, کیونکہ اصل میں جتنے بھی آپ کے علاقے پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کے متاثر ہوئے وہ تقریباً سارے قبائلی علاقے متاثر ہوئے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ہم انگی بنائیں, ایک بھائی چارہ بنائیں, کیوں نہ اس کے اندر ایک ایسی ایک کمیونٹی یا ایک ایسے قوت کو تنظیم دیں کہ اس کے اندر ساری بھائی چارے کے اندر یہ جو جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کو ختم کرے اور الحمدللہ پاک فوج کا ساتھ دیں. اور اس کے ساتھ جو اس طریقے سے ہمارے نوجوان ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں جس طریقے سے وہ قربانیاں وہاں دے رہے ہیں اور جس طریقے سے, تو ہم نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور اس طریقے سے شانہ بشانہ آگے بڑھے. کہ جس طریقے سے الحمدللہ ہم اس کے یہ ہمارے جو فوجی نوجوان ہیں جو ہر موڑ پہ ہر لمحے پہ آج ان کی وجہ سے ہم سکون سے سو رہے ہیں. آج وہ بارڈر کے اوپر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں بس بیسیکلی ویسے تو غلط کہنے کے لیے تو کسی کو روک نہیں سکتے. وہ کبھی بھی میں کہتا ہوں کہ تصویر کے ایک رخ کو نہیں دیکھنا چاہیے کبھی بھی زندگی میں. آپ ایک شخص کی وجہ سے جو ہے نا پورا شخص معاملات نہیں ہوتے. ہم اکثر ایسے بہت سارے کرپشن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ ادارہ کرپشن, ادارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے جو ہے یہ کوشش کی تھی کہ ہم پاکستان قبائل موومنٹ کو ایک کریں. تو اس پہ الحمدللہ ہم نے اس میں شمولیت بھی لی اور اس کے بعد کوشش یہ بھی ہے کہ اس کو آگے چل کے کافی آگے لے کے جائے. مقصد کیا ہے آپ کا؟ مقصد میں نے کیا کہا کہ جو جس طریقے سے ہمارے علاقے ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہے وہ ختم ہو جائے, پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے رہے. ہماری علاقوں کے اندر جو ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں یا ہماری جو ہے جو لوگ پریشان ہیں بے بس ہیں تو ان کے ہر موڑ پہ ہم ساتھ کھڑے رہیں, ہر موڑ کے اوپر ہر پاکستانی کے ساتھ کھڑے رہیں. یعنی یہ جماعت جو آپ کی ہے یہ صرف قبائلی لوگوں کے لیے ہے؟ قبائلی پاکستان تمامی لوگوں ابھی فی الحال تو صرف قبائل کے لیے, جتنی بھی پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں ان کے لیے اسپیشل یہ ہے نا. باقی پھر آگے چل کے انشاءاللہ دیکھے جائے گی. آپ ان کی مدد کرتے ہیں؟ مدد بھی کرتے ہیں, ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں, جو بھی ایک طریقہ کار ہے, گائیڈ لائن سے, رول سے, مشورے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کے اندر, کیونکہ میں نے پھر سے کہا کہ پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ قبائلی علاقے ہوئے. یہی قبائل جو ہے جب بھی انڈیا کے معاملات ہوتے ہیں تو یہی قبائل کھڑے ہوتے ہیں. دنیا کے کہیں پہ بھی کسی موڑ پہ ہوتے ہیں تو یہی بارڈر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار سے قبائل پاکستان کا شگرک کہا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ اس بارڈر کے اوپر جس طریقے سے الحمدللہ ہمارے پاک آرمی کھڑی ہوئی ہے, اس طریقے سے قبائل بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں. وہ میں ایک طریقے سے معذرت کہوں گا کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاک فوج قبائل کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے اور قبائل پاک فوج کی وجہ سے, تو یہ دونوں جب ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہ ریڑھ کی ہڈی بن جاتی ہے. اور پھر دشمن کو تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ انٹری مارے یا امپاسبل سے. اقبال بھی بڑی اچھی بات کی آپ نے, پاک فوج کی بات کی, اور اقبال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر بھائی نے کہا کہ پاک فوج کا بڑا کردار ہے. یہ خود تو جاگتے ہیں اور ہم چین کی نیند سوتے ہیں, لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں, سیاسی جو حالات ہیں, کافی چینجنگ نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ چینجنگ ہونے والی ہیں. جیسے کہ صدر پاکستان جو کہ علیل ہیں, ان کے لیے ہم نے دعا بھی کی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے کہ ابھی مہاجر قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں آفاق احمد بھائی, انہوں نے کہا کہ میں 12 اپریل کو وائٹ جھنڈے لے کے ہم کراچی میں آئیں گے. مقصد کیا, پھر میں ظفر اللہ آپ کی جانب آؤں گا, کیا ہونے والا ہے 12 اپریل کو؟ آپ نے 3 سوال پوچھ لیے ایک ہی سانس میں.
آپ نے سب سے پہلے فوج کی بات کی. دیکھیں ہمیں سیاست کرنی چاہیے, جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اور جتنے بھی باقی ادارے ہیں, این جی اوز ہیں, سب کو 24 کروڑ عوام کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے. لیکن دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوج کے معاملات میں جو ہے وہ مداخلت نہ کریں, وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن جب عوام بھوکی مرے گی, جب عوام کو ان کا حق نہیں ملے گا, جب سیاستدان ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس جائیں گے اور جب عوام کو سیاستدان کی ضرورت ہوتی ہے تو فون تک نہیں اٹھایا جاتا. تو افواج پاکستان تو ہم ہر جگہ نظر آتی ہے. اگر زلزلے کی بات کی جائے, سیلاب کی بات کی جائے, کسی بھی مشکل میں افواج پاکستان ہی آتی ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے پھر فوج کو ہی آ جانا چاہیے؟ عوام کو تو پھر انہیں سے اچھائی کی امید ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم فوج کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, فوج پر کرٹیسزم ہمیں نہیں کرنا چاہیے. عراق اور لیبیا اور شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ہم سے زیادہ وہ فائنینشلی بھی جو ہے نا حالات ان کے بہتر تھے اور ڈائنامکس بھی ہم سے بہت بہتر ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی فوج کمزور ہوئی تو آج ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ آج کیا حالات ہیں وہاں پر. اچھا باقی آپ نے صدر صاحب کی بات کی, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ ایک آپ سیاسی بھی کہہ لیں, انتظامی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ انتظامی اور سیاسی معاملات ہیں, یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اگر ان کی صحت اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پورٹ فولیو کو جو ہے وہ آگے جو ہے کنٹینیو کریں, تو اس میں کوئی ایسا کوئی اس میں برائی نہیں ہے. کوئی دوسرا آ کے, یا ہمارے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ صاحب بھی وہ کر سکتے ہیں, وہ اس فی الحال جو ہے نا عارضی طور پر چارج لے سکتے ہیں قائم مقام. ہمارے آپ نے جیسے وزیر داخلہ صاحب کا کہا وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں, یعنی اس پہ بھی مشاورت چل رہی ہے. جی ہاں بالکل. آپ لوگ کیونکہ ہمیشہ ہی سندھ حکومت میں رہے جی ایز اے پولیٹیکل اگر آپ کی بات کی جائے, لیکن کیونکہ وفاق ہے تو وزیر داخلہ صاحب جو ہے اگر وہ آتے ہیں صدر کی سیٹ پہ بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں تو ایم کے پاکستان اعتراض تو نہیں کرے گی؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہوگا, یہ تو ہماری پوری پارٹی جو ہے وہ اس پر بیٹھ کر اپنا ایک وہ دے گی. یا آپ بھی اپنا نام دیں گے؟ بالکل ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. جی ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ, کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے. جی ہاں, میں کہہ رہا ہوں وہ ٹو ارلی ہو جائے گا اصل میں کہنا. ظفر بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا, کچھ ایسا نظر آ رہا مجھے کنزا, ایسا مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. وہ کچھ قبل از وقت ہو جائے گا, یا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی خود اپنا ہی کوئی نام دے دے کہ بھائی آپ صدر پاکستان ہمارا ہی رکھیں کیونکہ ہم ہیں. ایسا بھی پاسبل ہے. بالکل پاسبلٹیز ہیں. دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہی, بالکل ایسے, یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. باقی آپ نے جہاں تک حالات کی بات کی, یا آپ نے 12 تاریخ کی بات کی آفاق احمد صاحب. اچھا میں کہتا ہوں اس کا جواب بعد میں لوں گا. میں چاہتا ہوں کہ جو ابھی ایک نیا ٹاپک سریعام ہوا ہے, مجھے بتائے گا کہ آپ کی طرف سے اگر صدر پاکستان کے لیے نامینیشن مانگی جائے تو آپ کس کو نامینیٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ قبل وقت ہوگا. میں آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اچھا سنبھال سکتے ہیں؟ کوئی ایسے چند نام, جی ہماری پارٹی کی مشاورت چل رہی ہے, کچھ چند نام اگر ایسے ہو جائے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ماشاءاللہ سے نہیں, یہ دیکھیں قبل از وقت ہو جائے گا. اصل میں ابھی پارٹی کی ایک پالیسی ہمارے جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. واضح ہو جائے پارٹی کی طرف سے, آپ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ خود نام اناؤنس کریں گے, تو میں اصل میں پارٹی پالیسی کو جو ہے وہ میں اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا. آئیڈیل بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایم کے پاکستان کا آپ نے انتخاب کیا, تعلق آپ کا پختون برادری سے ہے, تو ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ بہت اچھے ہیں. اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں آپ کا نام لوں گا یا اپنا لوں گا. یہ واقعی سیاسی بیان ہو گیا. ظفر لالا جی, میں ظفر لالا کی طرف جاؤں گا. 12 اپریل کی آپ نے جو بات کی, 12 اپریل دیکھیں آفاق احمد صاحب ماشاءاللہ بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور وہ کراچی شہر کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں ان کی ایک طویل جدوجہد ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں اس کیمرے کے سامنے آج یہ بات کروں گا کہ آفاق بھائی آپ سیاست کریں, آپ کو حق ہے, آپ احتجاج بھی کریں,
قانون کے ایک پریمیسز میں رہتے ہوئے، لیکن دیکھیں کوئی آپ اس طرح کا اقدام نہ اٹھائیں، بس سینئر اور ماشاءاللہ دوبارہ پریشانی جیسے ہوئی ویسے کوئی وہ دیکھیں یہاں قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. آپ کو پتہ ہے یہاں فالٹ لائنز ہیں کراچی میں، صحیح ہے. جیسے پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا کہ مسلکی بنیادوں پر، اور آپ نے دیکھا کہ ایتھنک بنیادوں پر پختون اور اردو اسپیکنگ جس طرح سے ان کو لڑایا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک لیاری گینگ وار بنی، اور کراچی نے بہت جو ہے نا سروائیو کیا. دیکھیں ہم دوبارہ سے اس طرف ہم نہ جا سکتے ہیں، نہ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ 12 اپریل جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن دیکھیں لگ رہا ہے جی ہاں بالکل خدشات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ دیکھیں ہمارے پاس ٹینشن تو ہے 12 اپریل کو کیا ہونے والا ہے، لوگ الگ الگ تاثر رکھتے ہیں. فالٹ لائن ہمارے پاس موجود ہے. جی جی ہمیں اس فالٹ لائن پر نہیں کھیلنا چاہیے، ہمیں اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے. ہاں جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ دیکھیں ہمیں ان کو دیکھیں باڈیز موجود ہیں، ریگولیٹرز موجود ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مل کے چلیں سب، وہ تو سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سب کراچی کو مل کے ایک اچھا شہر بناتے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جڑنا، مرج ہونا کوئی نظر آئے گا؟ جی بہت اچھا سائن ہے. بالکل آپ دیکھیں گے، دیکھیں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، اور ہمیں فیوچر میں کچھ ہو سکتا ہے ساتھ، یہ بھی قبل از وقت ہوگا. چلیے بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا ایک اقدام اٹھایا ہے ان لوگوں کے لیے ناظرین کرام کہ کراچی کی عوام سب کی سانجھی ہے، گھر ہے نا ہمارا، اور گھر والا ہی اس پہ پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو یا مہاجر ہو، ہم یہاں رہنے ہیں، ہمیں یہاں رہنا ہے. اور ظفر بھی بڑا اچھا آپ کی جانب چلوں گا کہ آپ نے فوج پاکستان کی بات کی، لیکن کل ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی کہ ایک ٹینکر نے ٹکر ماری، گاڑی لگی یا نہیں لگی ہے، ایک الگ ویڈیو فوٹیج بڑی وائرل ہوئی، تو خواتین وہاں سے خاتون نکلے اور انہوں نے فائر کرنا شروع کر دیا. یہ اچھا عمل ہے؟ نہیں، بیسکلی اچھا عمل تو نہیں ہے، اس میں بالکل اس کو ہم اچھا عمل نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پہ تو ہمارے جو ادارے ہیں جس کے اندر مختلف ادارے ہیں، یہ ان کی وجہ سے جو ہے ہر بندے کو اتنی کھلی چھوٹ ملی ہے. اچھا ظفر بھائی میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. اچھا ہم ڈمپرز کو تو غلط کہہ رہے ہیں، اقبال بھائی میں آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا، ہم ڈمپرز کو غلط کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی ٹکر سے لوگ مر رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی بائک والے کی بھی غلطی ہو، کسی گاڑی والے کی بھی غلطی ہو، ایسا پاسبل ہے؟ ایسے تو تقریباً میں نے اگر میں اس وے پہ چلا جاتا ہوں تو شاید پھر کافی لوگ مجھے جو ہے نا تھوڑا سا وہ کریں گے کہ نہیں، وہ جو لڑکے جو ایک ٹائر پہ گاڑی بائک کھڑی کر کے چلا رہے ہوتے ہیں، لیٹ کی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی تو کوئی اقدام ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے میں نے پھر سے تھوڑی دیر پہلے الفاظ ایک ورڈز کہا تھا کہ زندگی کے اندر چاہے کچھ کرے یا نہ کرے، میں ایک مشورہ ضرور دوں گا آپ کے ٹی وی چینل کے اس میں کہ تصویر کے ایک رخ بنا دے کے خدا رائے جو لڑکے ہیں، جو بچے ہیں، جن کے ماں باپ کو نہیں پتا، 60 لاکھ بائکیں، میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے پروردگار ہر انسان کو اپنے محفوظ میں رکھیں، اور جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کی گھر والوں کو صبر جمیل میں عطا فرمائے. پر اگر ہم دیکھا جائے، میری نالج اس کی وجہ سے جو لاقانیت ہمارے شہر کے اندر ہے یہ واقعہ کم ہے، بہت کم ہے میرے حساب سے دیکھا جائے. میں کہتا ہوں ایک پہ کہتا ہوں کہ پروردگار کسی کا بھی گھر نہ اجاڑے، ہر گھر کا کوئی سرمایہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن جو لاقانیت ہے، جس طریقے سے آپ نے ابھی ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ ڈیمپر مافیا، بالکل میں مانتا ہوں. اچھا یہ ڈیمپر مافیا کے ایک سائڈ ہم ایک اسکرین دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اگر غلطی بائک والی کی ہے تو بھی جا کے قصور ڈیمپر والے کا ہے. ابھی رمضان کے اندر پرفیوم چوک کے اوپر گلسان جوہر کے اندر ایک آئرف والے نے ایک سائڈ ماری، جو بھی وہ ہمارے آفس کے قریب ہی ہیں، ان کا وہ جو بچہ شہید ہوا ہے، میں اس کو شہید ہی کہوں گا کیونکہ ایکسیڈنٹ جو شہید ہے اس کا وہ ڈائریکٹ ڈیمپر کے آگے آ کے رکا ہے، تو اس کے اندر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد چند لمحے کے بعد ڈیمپر کو آگ بھی لگائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا بس اس کے وہی ڈیمپر. پتہ ہے میں ایک چیز کا بڑا وہ ہوں کہ خدا رائے، جیسے ابھی آپ نے 12 اپریل کی بات کی، سوری کہ 12 اپریل کو آفاق احمد صاحب الحمدللہ اپنے اندر ایک شخصیت رکھتے ہیں، ایک بندہ ہے، ایک کردار، وہ ایک تجربہ کار، وہ ہر فیلڈ سے گزر چکے ہیں، گرم ٹھنڈا معاملات حالات اس کے اندر. میں نے کہا کہ ایک تجربہ کار ہے اور ہمارے لیے ایک اچھا مقام رکھتے ہیں اور ہم ان کی دل سے عزت بھی کرتے ہیں. لیکن خدا رائے میں یہ میسج سب کو ریکارڈ کروں، لاسانیت کی طرف نہ جائے، انسانیت کی طرف جائے، انسانیت کی طرف جائے. اور انسانیت کے اندر اگر ہم اس کو انسانیت کی طرف لے کے جائیں گے تو کبھی بھی پاسبلس نہیں ہے، کیونکہ معاملات یہ شہر کے اندر اتنے معاملات چل رہے کہ میں کہوں کچھ نکلتا کچھ ہے.
ہر یہاں پر میسج دوسرا چلتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، اس کا میسج کا مطلب نکلتا کچھ اور ہے. تو میری مطلب ہے کہ اس کے اندر تقریباً جس طریقے سے ہمارے اقبال بھائی نے کہا کہ ڈیمپرز کے حوالے سے کہ اس کے باڈی اس کے اوپر جو ہے زیادہ وہ بالکل اسی طریقے کار سے سب سے زیادہ ہماری جو ہے ڈرائیونگ لائسنس ڈپارٹمنٹ ہے. آپ یقین مانیں کہ میں 60 لاکھ بائکوں کے اندر مشکل سے مشکل 60 لاکھ بائکوں میں اگر میں 1 لاکھ بائکوں کی لائسنس دکھا سکتا ہوں. 60,000 نہیں ہوگے، ایک 60,000 میں کچھ تھوڑا سا نا 60,000 بنے ہوگے لائسنس، میں بتا رہا باقی بھی ہوں لائسنس ہی نہیں ہوگے. یہاں یہ پر بات صحیح یقین کر مانے رہے ہیں. ہمارے جو دوسرے الحمدللہ کچھ میڈیا کے ٹیمز تھے جن لوگوں نے اندھے کا دونوں آنکھوں سے اندھے کا لائسنس بنوایا، لائسنس بن گیا. دونوں آنکھوں کا اندھے کا لائسنس بن گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتایا کہ جب یہاں پر اندھے کا تو اس کا مطلب یہ اندھوں کا شہر ہے. یہی اس بات کا مطلب تو پھر کس کے ہاتھ اپنے لوگوں تلاش کرو، سارے شہر نے راستہ پہن رکھے، یہاں کس کے ہاتھ میں درد برداشت کرو، کس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن نہیں ہے، میں کہتا ہوں کوئی اس دن ایک انٹرویو کے اندر مجھ سے کہا گیا کہ سر آپ کو یہ بتایا کہ کرپشن، میں نے کہا مجھے یہ بتایا کہ کس ادارے میں نہیں ہے، یہ مجھے بتائے. شاید کوئی ایسا ادارہ ہماری نظر میں تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا ادارہ بچا ہوا ہے کہ جس کے اندر کرپشن نہیں ہے. جیسے ایسا سمجھ میں تو اسی طریقے کار سے جو آپ کے ٹریفک پولیس والے، میں پھر بھی اس سے کہوں گا کہ وہ اس نے بیچ راستے کے اندر روک کے ساری ٹریفک روکی ہوتی ہے. کچھ چائے پانی ہم جو اس کو کہتے ہیں، چائے پانی کی وجہ سے اس کو نہ ٹریفک کا پتہ ہے، نہ معاملات کا پتہ ہے، نہ حالات کا پتہ ہے. اکثر میں جب نکلتا ہوں کہ ٹریفک جام کیوں ہے تو پیچھے میں پتہ چلتا ہے ہمارے جو ٹریفک حضرات ہیں ماشاء اللہ ٹریفک جو ہے وہ ان سے کچھ لینے دینے میں لگے رہتے ہیں، ان کو نہ فکر ہوتی ہے. تو ایسے ایک طریقے سے ایک ہاتھ سے تاڑی نہیں بچتی. کچھ سوری میں آپ کی طرف سے یہاں پر آپ کو تقریباً 30 سے 35 40% 50% ڈیمپر معافی بالکل میں مانتا ہوں. 50% بائک، 50% کے اندر 25% بائک، 25% آپ کی جو ہے ٹریفک والی کار، جب ہم سب کو ملاتے ہیں تو جا کے یہ چیز بن جاتی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شہر کو جو ہے امان میں رکھے اور ان کی گھر ہر بندے کو اس کو مقام ایک محفوظ میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ تحفظ میں رکھے. بڑا اچھا میسیج آپ نے دیا اقبال بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کنزا، آپ کا بہت شکریہ. آپ تو ہمارے ساتھ جڑی ہیں. ناظرین کرام دعا کیجیے پروردگار سے کہ یا اللہ پاک کوئی بھی آئے، میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں ایسا لیڈر آئے جسے عوام کی فکر ہو. اقبال بھائی نے کہا کہ فوج ہمارے محافظ ہیں لیکن سرحدوں کی حفاظت ان کا کام ہے، لیکن عوام دیکھ رہی ہے فوج پاکستان کی جانب کہ شاید کیونکہ امید کی کرن جو ہے ہمیں وہیں سے نظر آ رہی ہے، لیکن کیونکہ سیاستدان اور افواج پاکستان میں جو جیسے انہوں نے کہا کہ بجٹ پیسہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، اسے کیسے کور کیا جائے؟ اگر ماشاء اللہ لگتی بھی ہے تو اسے کور کیسے کیا جائے گا؟ ہم بہت مشکل میں ہیں، پاکستانی عوام بہت مشکل میں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور کنزا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ دونوں شخصیات نے بڑی جامع گفتگو کی ہے، اور یہاں ظفر صاحب کی ایک بات میں سیکنڈ کروں گی جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت یہ ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے ٹریفک مافیا، بائکس ہو، یہ تو یہاں مجھے لگتا ہے میرٹ کی کمی ہے. صحیح بات ہے. ایسے ہی ہر جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھاتا ہے رکشہ لیتا ہے روڈ پہ آ جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے ٹرک چلانا شروع کر، جس کا دل چاہتا ہے بائک چلانا، تو ایسے ہی ہوگا. لیکن موضوع بڑا اچھا تھا، لیکن اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. دوبارہ سے ہم اقبال بھائی کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے اور شواہد کے ساتھ، پروف کے ساتھ جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہم اس کو باقاعدہ دکھائیں گے کہ یہ سچ ہے. پانی کیسے چوری ہوتا ہے، نان کسٹم پیڈ چیزیں کراچی میں ٹرمینلز پہ کیسے آتی ہیں، یہ خلاصہ ہم بیان کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام سب کچھ ہوا کرتا تھا پہلے بھی، نمبرز سے پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہوا کرتے تھے، لیکن آج آ کے کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو، اس کا خلاصہ ہم بیان کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. کل تک کے لیے مجھے دیجیے، میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.